الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کریم فرقان حمید کے تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احباب گرامی قدر، تیسرا پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے جو اس کا حصہ ہے وہ سورہ بقرہ اور باقی جو ہے وہ سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر 286 تک اس پارہ میں شامل ہیں، اور سورہ آل عمران کی 91 آیات جو ہیں وہ اس پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کا آغاز اللہ کریم نے انبیاء کرام کی عظمت سے شروع کیا۔ اس کا آغاز جو ہے وہ انبیاء کرام کی عظمت سے ہوا، اور رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو یہاں پر سب سے پہلے رب کائنات نے انبیاء کرام میں سے بعضوں پر فضیلت دینے کا ذکر فرمایا، پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر فرمایا جو اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن کی حضرت جبریل امین نے جن کی تائید کی۔ ان کے بعد احباب گرامی قدر جو دوسرا رکوع آگے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ کریم نے ہمیں خرچ کرنے کا حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی کاروبار کام آئے گا نہ کوئی دوست کام آئے گا۔ گویا یہاں پر ہمیں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا گیا اللہ کے راستے میں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ دن آنے سے پہلے جس دن کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ سے بعض اوقات ایک مغالطہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب تو ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن احباب گرامی قدر اس آیت کریمہ کی تطبیق ایک اور آیت کریمہ سے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے کے سارے جو دوست ہیں دنیا کے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ اہل تقوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ وہاں ایک دوسرے کے وہ دوست ہوں گے۔ اس کے بعد کا جو رکوع ہے اس میں اللہ کریم نے آیت الکرسی ذکر فرمائی۔ یاد رکھیے آیت الکرسی قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ کریم کی ذات کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف ہے، جو انٹروڈکشن ہے، وہ اللہ کریم نے اس آیت الکرسی کے اندر کیا ہے۔ تو آیت الکرسی ایک پروٹیکشن ہے۔ آیت الکرسی ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ ایول سے، ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے شیاطین سے ہماری پروٹیکشن کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم لوگ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کریم چونکہ شیطان کو دیکھتا ہے اور وہ ہمیں اس سے بچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کے اس مشکل دور میں کرونا وائرس جو ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یقیناً یہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ہم آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر اس پارہ میں ذکر کیا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کا جو نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا، جس میں اس نے دو چیزیں کی۔ ایک تو یہ کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، وہ بھی اس نے کیا، جو تماشا وہ بھی ذکر کیا اللہ کریم نے یہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے دکھا۔ تو جب مشرق سے سورج کی طلوع ہونے کی بات آئی تو اس پر وہ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، اس سے کوئی اس کا جواب جو ہے وہ نہ بن پڑا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے جو ہے وہ اس رکوع کے آگے کے حصہ میں ایک اور بندے کا ذکر فرمایا، جس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا کہ وہ کوئی کافر تھا، لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ کوئی مختلف مفسرین کی آراء ہیں، اور زیادہ تر مفسرین کرام نے یہ کہا کہ اس سے مراد سیدنا عزیر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رب کائنات، جب ایک ایسی بستی جو ٹوٹلی عذاب کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی، اس سے گزرتے ہوئے خیال دل میں آیا کہ رب کائنات تو ان کو دوبارہ کس طریقے سے اٹھائے گا؟ تو اللہ کریم نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، جو 100 سال تک وہاں حالت موت میں رہے۔ جب اس کنڈیشن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کیا، اٹھ کر دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کتنا عرصہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس حالت میں رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی کہ صرف ایک دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک دن نہیں بلکہ 100 سال تک آپ یوں ہی رہے، اور ان کا جو پھل پڑا ہوا تھا، فروٹ پڑا ہوا تھا، وہ بالکل ایز اٹ از جو ہے وہ قائم رہا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، اور ان کا جو گدھا تھا تو وہ بالکل مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں تک جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو حکم فرمایا کہ ابھی آپ کے سامنے ہم یہ سارے کا سارا اس کو دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ تخلیق کر کے آپ کو بتاتے ہیں، زندہ کر کے اس کو پھر بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز یہاں ذکر کی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ رب کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تو قیامت کے دن کیسے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابراہیم کیا آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب کائنات کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے جو ہے حق الیقین کے مرتبے پہ فائز ہونے کے لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، اور ان کو پھر پورا ایک یہاں پہ جو ہے وہ آیت کریمہ کے اندر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلی آیت کریمہ ہے وہاں اللہ رب العزت نے صدقے کے بارے میں ذکر فرمایا، اور صدقے کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے رب کائنات نے بالتفصیل جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے ہی میں ایک پروگرام آلریڈی میں ریکارڈ کر چکا ہوں، اور صدقے کے بارے میں باب گرامی قدر کہ کس نے صدقہ دینا ہے اور کس طرح صدقہ دینا ہے، اور صدقہ دینے کے بعد ہمارا جو ہے رویہ ہے وہ کیا ہوگا، ان تمام کی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل جو ہے وہ ان آیات بینات کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جو اگلے جو احکامات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے سود کی جو تباکاریاں ہیں اس کی حرمت کا ذکر فرمایا، اور سود کے معاشرے کے اوپر جو اثر پڑتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ وہ سودی نظام جس نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، اور سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ سود کھانا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ اور قیامت کے دن سود کھانے والے کی مثال بیان کی گئی کہ وہ جب قیامت کے دن آئے گا اس کی حالت یوں ہوئی کہ بالکل ہوش و حواس باختہ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس بندے کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کی عزت میں برکت نہیں ہوتی جو بندہ سود کھاتا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی قدر ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم رزق پر ہم انحصار کر لیں، لیکن سود سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ اور سود کے احکامات کے بعد اگلی جو بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ آیت دین ہے۔ آیت دین یعنی قرض لینے کی آیت۔ احباب گرامی قدر قرآن کریم کی جو سب سے طویل ترین جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اسے آیت دین کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر اللہ کریم نے ہمیں قرض لینے کے جو احکامات ہیں وہ بیان فرمائے کہ ہم لوگ قرض لیتے ہوئے کس انداز میں، کون لکھے گا، کتنا لکھے گا، کیسے لکھے گا، لکھنے والا کیسا ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی، چونکہ اس کا تعلق معاملات سے ہے، اور معاملات جو ہے وہ دین کا اہم ترین جز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام باتیں جو ہے وہ ذکر فرمائیں۔ تو تمام میرے علم سے گزارش ہے کہ ضرور ان آیات بینات کا جو ہے وہ ڈیپلی آپ مطالعہ فرمائیں۔ اور اس آیت کریمہ کے بعد جو آخری رکوع آتا ہے، آخری رکوع وہ انتہائی خوبصورت آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل گفٹ دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران۔ جو آخری رکوع ہے اس میں ایک جو ہے وہ ایک تو دعائیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہم میں سے جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں ان خیالات کے بارے میں کیا باز پرس ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیالات پر باز پرس نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس کو عملی جامن جو ہے وہ نہ پہنا دیں۔ اور اسی طرح جب ہم گناہ کا سوچتے ہیں تو گناہ کا سوچنے سے ہمیں گناہ نہیں ملتا، صرف جب سوچتے ہیں، لیکن جب گناہ کر دیتے ہیں تو ہمیں ایک گناہ کا جو ہے وہ ایک ناقص گناہ کا ہمیں گناہ ملتا ہے۔
اور لیکن جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فقط ارادہ کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مکمل نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جب ہم نیکی کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کریم ہمیں 10 نیکیوں کے برابر جو ہے وہ ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں آخری رکوع کے اندر جو پلر آف ایمان ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا۔ پہلے میں نے ذکر کیا تھا جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یہ پلر آف اسلام ہے، گزشتہ درس میں اس کا ذکر کیا تھا۔ تو آج جو پلر آف ایمان ہیں یعنی 6 جو ہیں وہ ایمان کے ستون ہیں، ایمان کے ارکان ہیں یا ایمان کے پلر ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ تو یہ پلر آف ایمان کا ذکر بھی یہاں پر کیا گیا۔ پھر آخری رکوع کے اندر انتہائی خوبصورت دعائیں ہیں، اور آخری دعا تو یہ ہے جو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس پارے کے اندر ہے وہ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور سورہ آل عمران پر بھی ایک مکمل درس جو ہے پہلے ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ تو سورہ آل عمران اس میں بھی اللہ کریم نے بے شمار جو ہے چیزیں ذکر فرمائی ہیں، اور اس کی 91 آیات جو ہیں وہ تیسرے پارے کا حصہ ہیں۔ اس کا آغاز جو ہے وہ کتب سماوی سے کیا گیا۔ اللہ کریم نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان کے ذکر سے کیا گیا۔ تو آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں سب سے جو پہلی کتاب ہے وہ ہے تورات، اور وہ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری جو کتاب ہے وہ ہے زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور تیسری جو کتاب ہے وہ ہے انجیل۔ انجیل اللہ کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ دیگر بے شمار جو انبیاء کرام ہیں ان پر مختلف صحیفے جو ہے وہ نازل ہوئے، جن کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کیا گیا۔ تو یہ جو کتابیں، اور اس کے بعد آخری جو کتاب ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس سورت کا جو آغاز ہے وہ کتب سماویہ کے سے کیا گیا کہ کون کون سی کتابیں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں علم الہی کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحم کے اندر جو صورتیں بناتا ہے، جو شکلیں بناتا ہے، اس سے وہ آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عیب جو تمام کے تمام جو غیب ہیں، غیوب جو جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام ہماری نیکیوں اور عیب ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آگاہ ہے، حتیٰ کہ ہماری سوچ سے بھی وہ آگاہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہاں پر علم الہی کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں 2 قسم کی آیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ایک آیات متشابہات ہیں اور دوسری محکم آیات ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کا سمجھنا جو ہمارے لیے ضروری ہے اور جن کو سمجھنا آسان بھی ہے، لیکن متشابہات جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے ہمیں روکا گیا۔ وہ بھی ایک سیکرٹ ہیں، راز ہیں اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ لوگ جان بوجھ کر ان آیات کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہمیں جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہاں پر دلوں کے لیے اپنے دلوں کی درستگی کی جو دعا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کا ذکر کیا گیا کہ رب کائنات سے ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ رب کائنات جو دل تو نے ہمیں اگر وہ راہ راست پر لگا دیے ہیں تو ہمارے مالک ان کو اس ہدایت کے راستے سے پھر جو ہے وہ نہ موڑنا، بلکہ ان کو ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ قائم رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ احباب گرامی قدر، غزوہ بدر اہم ترین غزوہ ہے اسلام کا، اسلام کی تاریخ میں اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہی غزوہ ہے جس کی بنیاد پر اسلام جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کی رات میں ارشاد فرمایا تھا، رب کائنات سے عرض کیا تھا میرے مالک اگر یہ مٹھی بھر مسلمانوں کا گروہ اگر یہ آج نہ بچ سکا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر مختصر سا مسلمانوں کا گروہ جن کی تعداد صرف 313 تھی، انہوں نے 1000 کے لشکر جرار کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ
فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو اب بھی اگر مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جہاد پیدا ہو جو اصل مسلمانوں کا جو ہے وہ ترہ امتیاز تھا، تو اب بھی فرشتے اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کا یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ جو فطری محبتیں ہیں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں جو چیزوں کی محبت رکھی ہے، اور میں سب سے پہلے جو محبت ہے وہ عورتوں کی محبت رکھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور اولاد کی محبت، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور اسی طرح سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ہیں یعنی مال کی محبت، یہ انسان کے لیے رکھی گئی ہے۔ اب یہاں پر ان محبتوں کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ محبتیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان ان تمام کی تمام محبتوں کو قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے ساتھ انسان اپنا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ جوڑ لے۔ اس کا یہاں پر اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی بے ثباتی کیا ہے، دنیا متاع قلیل ہے، یعنی دنیا بالکل جو ہے وہ ایک گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں اگر ہم آئے ہیں ہمیں یہاں رہنا ہے، رہتے ہوئے اس انداز میں رہنا ہے کہ ہم نے ہماری آخرت جو ہے اس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ بنا کے جانا ہے۔ اس لیے کہ صرف دنیا کا انکار بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اکثر اوقات تو ہم سوچتے ہیں کہ دنیا سے لا تعلقی کا نام اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا درس نہیں دیتا، لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہاں پر اسلام نے ہمیں یہ درس دیا، ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ جس کی دنیا اچھی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ رب کائنات ہمارے لیے دنیا بھی اچھی فرما اور ہمارے لیے آخرت بھی اچھی فرما۔ اگر دنیا ہماری اچھی ہوگی تو یقیناً آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں دونوں جگہ پر جو ہے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا خیال یہاں رکھنا چاہیے۔ جو دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یقیناً ان کی آخرت جو ہے وہ بھی اللہ کریم اچھی فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے دنیا کے بارے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ کریم نے جو جنت کی بے بہا جو نعمتیں ہیں، جو کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، اللہ کریم نے ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اہل اللہ کی شان بیان فرمائی کہ اہل اللہ وہ ہیں جو ہر وقت اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہی اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے اگر نہ مانگا جائے تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے، اگر اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اہل اللہ کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اللہ کریم سے اپنا تعلق اور رشتہ ہر وقت جو ہے وہ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک تو ملک کا ذکر فرمایا، بادشاہت کا ذکر فرمایا کہ بادشاہت جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ دوسرا عزت کا ذکر فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ گویا کہ عزت اور ذلت یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انسان اپنے عمل سے کچھ عمل ایسے کرتا ہے جن کی وجہ سے کبھی اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عظمتوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو بے شمار ایسے واقعات تاریخ کا روز ہم لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات اس آیت کریمہ کے ضمن میں صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے ایک انتہائی خوبصورت نقطہ جو ہے یہاں بیان فرمایا، قرض کی ایک دعا ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بندہ مقروض ہو تو وہ کیا کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی خوبصورت ارشاد گرامی ذکر فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے کے اوپر زمین و آسمان کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ کریم وہ قرض بھی ادا فرما دیتا ہے جب ہر روز اگر یہ دعا پڑھی جائے۔ پھر وہ دعا کون سی ہے اس بات فرمائیے۔ اس دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران کی، جو قل اللہم مالک الملک سے شروع ہو کر بغیر حساب تک آتی ہے،
ان دو آیات بینات کو پڑھنے کے بعد یہ والی دعا اگر ہم مانگیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ دعا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ تو یہ دعا میں انشاءاللہ اسکرین پر لکھ بھی دیتا ہوں ساتھ۔ تو یہ دعا اگر ہم لوگ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمارے قرض جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ اور اس وقت ہم بحیثیت قوم، پوری قوم ہی ہم مقروض ہیں، ہمارے پیدا ہونے والے بچے بھی مقروض ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس دعا کو معمول بنائیں تاکہ اللہ کریم ہمارے قرض جو ہے وہ دور فرمائے اور اس کی خلاصی جو ہے وہ قرضوں کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ کریم نے جو اگلی چیز یہاں پر ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی یہاں تبلیغ کی تعلیم دی کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کس حد تک تعلقات رکھ سکتے ہیں اور کس حد تک تعلقات ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی طرح یہ ملکوں کی جو خارجہ پالیسی بنتی ہے اسلامی ممالک کے لیے، یہ ایک انتہائی رہنما اصول اللہ کریم نے اس پارے کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ اگر ہم بحیثیت حکمران ہوں اس وقت ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ جب ہم اپنی خارجہ پالیسی جب بناتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات تو ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہی اسلام کا تقاضا ہے، لیکن ان کے اوپر بے تحاشا ٹرسٹ کرنا جو ہے یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اس لیے ان کو اس حد تک جو ہے وہ اپنے رازدان نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے کل ہمیں تباہی کا سامنا ہو۔ اگر ہم ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یقیناً اسپین کی مثال ہمارے سامنے ہے اور ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں کئی صدیوں ہم نے حکومت کی اور حکومت کرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوا اور وہ حشر ہونے کا سبب کیا ہوا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ہمیں اس سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے بعد اب آپ گرامی قدر جو بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ جس میں اللہ کریم نے ہمیں حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی انسان کی بخشش ہے، انسان کی نجات ہے۔ اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی اسی طرح جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت ہی عام موضوع شروع ہوتا ہے جس کا تعلق ہماری جو کرسچن برادری ہے ان سے ہے، ہمارے سے بھی ہے لیکن ان سے بڑی حد تک ہے۔ اگر وہ لوگ کاش قرآن کریم کو سمجھیں اور ان چیزوں کو اگر غور و فکر کریں تو یقیناً ان کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم جو کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھیں، ان کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا، اور حضرت مریم کی جو والدہ ماجدہ تھیں اور جو والد تھے ان کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ کریم اگر آپ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اولاد نورینہ یعنی بیٹا عطا فرمایا، تو اس کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم وقف کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو بیٹا ہوا، بیٹا تو نہ ہوا بلکہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہوئی، تو والدین پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹوں سے زیادہ جو ہے وہ خوش بخت ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس بیٹی کو ہی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اب ان کی کفالت کی ذمہ داری چونکہ گھر میں تو وقف کر نہیں سکتے تھے، جو ان کا چرچ تھا جہاں بھی تھا تو وہاں پہ انہوں نے اس کا انتظام کیا۔ اب وہاں پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو کفالت کی ذمہ داری تھی اس کے لیے جو بڑے بڑے اس وقت کے ان کے پادری تھے، جو پریس تھے، ان سب نے مل کر قرعہ نکالا کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو سونپی، کیونکہ حضرت مریم کے رشتہ دار بھی تھے، ان کو یہ ڈیوٹی سونپی، اور عمر میں بھی وہ عمر رسیدہ تھے۔ اب وہ یہ حباب گرامی قدر کے پھر وہاں پر حضرت مریم ایک حجرے میں تشریف فرما ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پر مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ تو سوال کیا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے عرض کیا، فرمایا کہ یہ جو پھل ہیں یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کمرے کے اندر بے موسم پھل عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور رب کائنات سے عرض کیا کہ رب کائنات تو جو یہاں پر بے موسم پھل اس کمرے کے اندر عطا فرما رہا ہے، یقیناً تمہیں یہ جگہ بھی پسند ہے، تجھے اپنی یہ بندی بھی پسند ہے۔ اے میرے مالک، اس مقام پر کھڑے ہو کر میں تم سے دعا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں مجھے بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور عمر میں بوڑھے تھے، ان کی جو
زوجہ محترمہ تھیں وہ بھی بانجھ تھیں، تو ان کے لیے بھی اولاد کا حصول جو ہے ممکن نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے یہ دعا وہاں پر کی تو اللہ کریم نے اسی وقت ان کی دعا کو نہ صرف سنا بلکہ جواب بھی عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ان کی بے شمار صفات اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمائیں۔ تو اس سے احباب گرامی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہو وہاں پر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ دعا کرنے والا اللہ کا نبی ہے، اور جس جگہ پر دعا کر رہا ہے وہ نبی نہیں ہے، وہاں جو خاتون بیٹھی ہیں وہ ایک ولیہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء کرام کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر دعا کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی شرط یہ تھی کہ 3 دنوں تک وہ کسی سے بات چیت جو ہے وہ نہ کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، یہ تمام کی تمام جو باتیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ احباب گرامی قدر اللہ کے نبی کا جو غیب ہے، علوم غیبیہ جو ہیں، ان کا ذکر رب کائنات فرما رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہیں۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر ایک اور چیز یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کا بیلیف یہ ہے کہ حضرت زکریا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کا بیٹا ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خالق ہیں۔ اگر وہ خالق ہوئے اور حضرت مریم جو کہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں پھر وہ مخلوق ہوئی، تو یہ بات پر فلسفہ بڑا عجیب و غریب یہاں بنتا ہے کہ جو خالق ہے وہ مخلوق کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق بعد میں آئے اور مخلوق پہلے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کریشن جو ہے وہ پہلے آ جائے اور کریٹر اس کا جو ہے بعد میں آئے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے باب گرامی قدر یہ بھی بہترین دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا والد نہیں تھے، اور پھر تو بڑی آسان سی بات ہے کہ سیدنا آدم جو ہیں ان کی تو والد اور والدہ دونوں نہ تھیں۔ اور اسی طرح ایک اور فلسفہ بھی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے اندر یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جو والد تھے ان کا نام جو ہے وہ یوسف کے نام کا کوئی شخص تھا، وہ ان کا والد تھا، تو یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے سیدنا یوسف علیہ حضرت مریم پر، یہ بہت بڑی تہمت ہے جو ان کے اپنے چاہنے والے لگاتے رہے اور سال سال اب بھی لگاتے ہیں۔ اب بھی ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے، اس لیے یہ عقیدہ ٹوٹلی جو ہے فیک ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو والدہ تھیں ان کا مقام عزت ہے ہی یہی، ان کی مقام طہارت ہے ہی یہی کہ بن خامند کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اور وہ پاک دامنہ تھی۔ اور اگر اس طرح کے بندے کو درمیان میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ وہ جو یہودیوں کا ان کے بارے میں تہمت جو یہودی لگاتے تھے وہی اگر ماننے والے بھی لگائیں تو پھر کیا فرق رہ گیا ماننے والوں اور مخالفت کرنے والوں میں؟ تو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ پھر حضرت زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں اللہ کریم نے جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور اس کے پہلے جو حضرت مریم نے حضرت مریم کا جب حضرت جبریل امین سے یہ آ کر سارے کا سارا مکالمہ ہوا جس میں حضرت جبریل امین ایک مرد کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے، اور آ کر جو ہی آئے تو حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ میرے اجرے میں تو سوائے زکریا علیہ السلام کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، میں اللہ کا جو ہے وہ میسنجر ہوں، اللہ کا میں فرشتہ ہوں، اور آپ کو میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات تو ان کے لیے اس سے بھی بڑی شاک والی خبر تھی کہ کیا مطلب، کس طرح بیٹا کہ جب میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت جبریل امین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ تھے، انہوں نے جو اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کریم جو ہے یہ فرماتا ہے، اور یہاں پر ساتھ یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت مریم کو حضرت جبریل امین کی جو پھونک ہے اس سے ان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر ان کی پیدائش کا تذکرہ جو ہے وہ بھی کیا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں وہ ذکر کیے گئے، اور معجزات سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب 1-2 دن کے تھے، اس وقت جو ان کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے منصب نبوت پر فائز فرمایا، یہ تمام کی تمام باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ اور پھر ان کے جو معجزات ہیں، وہ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ جو کوڑ کے مرض والے کو ٹھیک کرتے تھے، تو ان تمام کی تمام جو اسی طرح مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح پھونکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے ان کے اندر جو ہے وہ جان پڑ جاتی تھی۔ تو ان تمام کی تمام باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پارے کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں یہود اور جو ہے وہ نصارہ کا آپس میں جھگڑا تھا۔ نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم جو تھے وہ عیسائی ہیں، اور جو یہود ہیں وہ کہتے تھے نہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی ہیں۔ تو قرآن کریم نے دونوں کی نفی فرمائی کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ اصل جو دین کے جو پیغمبر تھے، جو اصل دین ہے وہ اس کے وارث تھے۔ تو جو بندہ ان کے جو ہے وہ نقش قدم پر چلنے کا دعوے دار ہو، جو چلتا ہے تو وہی صحیح معنوں میں دین پر کاربند ہے، اور جو ایسا نہیں ہے تو گویا کہ وہ صحیح معنوں میں دین پر وہ کاربند جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نصارہ اور یہود کو، کہ باقی جو قوم ہے جیسے ہندو ہیں تو ان کا تو ٹوٹلی سسٹم ہی الگ ہے، لیکن یہود اور عیسائی جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، ہم ان میں تو کم از کم آپس میں مل سکتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ دونوں اس کے قائل ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے ساری جو ہے مخلوق کو۔ تو اس طرح یہاں جب ہم کسی بھی نان مسلم کو اگر ہم جو ہے وہ اسلام کی طرف ہم بلاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں ذکر کرنی چاہیے جو کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے مشترک ہیں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ہماری دعوت کو وہ قبول کر سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو ہیں ان کے ایماندار جو لوگ ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ ان میں ایسے بھی ایماندار تھے، قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اگر ان کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی رکھ دیے جائیں تو وہ ایمانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور کچھ اتنے اس قدر بھی بے ایمان تھے کہ چھوٹی سی چیز بھی ان کو دے دیں تو وہ ایک دم جو ہے وہ فراڈ لگا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کریم نے دونوں چیزوں کو واضح فرمایا، جہاں بات فضیلت کی تھی فضیلت ذکر کی، اور جہاں پر بات جو ہے وہ ان کی طرف سے زیادتی کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذکر فرمایا۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو علماء تھے ان کا ایک وطیرہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو زبان کے جو ہے گما کر پڑھتے، اس طرح پڑھتے کہ وہ لفظ کچھ ہوتا اور وہ کچھ اور ظاہر ہوتا، اور وہ کہہ دیتے کہ یہ بھی اسی کتاب کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ تحریف قرآن کی کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ کی کتاب کی تحریف کسی بھی اعتبار سے ہو، ایک ہوتا ہے تعریف اور ایک ہے تحریف، یعنی اس کو تبدیل کرنا۔ اس میں چاہے آپ اس کے الفاظ کو تبدیل کر دیں، چاہے آپ اس کے معانی کو تبدیل کر دیں، دونوں طرح جو ہے وہ ایسا کرنا بالکل یہ غلط ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پختہ وعدہ لیا تمام کے تمام انبیاء کرام سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کرام کی ارواح سے یہ وعدہ لیا کہ جب آخر میں تمام کے تمام انبیاء کے بعد جب میرا پیارا محبوب تمہارے پاس آئے تو ایک گروہ انبیاء تم نے میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اس بات کے گواہ بن جاؤ۔ ساتھ اپنے بارے میں فرمایا کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے تمہیں یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نبی تسلیم کرنا تمام کے تمام انبیاء کرام کے لیے بھی ضروری تھا۔ تو یہ بات تسلیم کرنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیے اور اپنے دیگر دوست احباب تک بھی اس خوبصورت پیغام کو پہنچائیے، اور جب آپ یہ پیغام سنتے ہیں تو اس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار فرمائیں، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے ZKF نیوز اسے بھی سنیے، اس کو بھی شیئر کیجیے اور اسے بھی سبسکرائب کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ یہ دین کا سلسلہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔
اللہ کریم ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اس رمضان کی برکت سے رب کائنات ہم سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔